لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأحضرت الأنفس الشح قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام عزیز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے وہ عظیم گھڑیاں قریب سے قریب تر آ رہی ہیں کہ جن عظیم گھڑیوں میں انسان اپنے رب کی عبادت کر کر جنت کے عظیم درجوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قربتوں کے قریب تر کرنے کے مراحل، اوقات، دن اور مہینہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے کہ جن عظیم گھڑیوں کا سامنا بہت سارے لوگوں نے گزشتہ سال کیا، لیکن آج وہ دنیا میں ان عظیم گھڑیوں کو سمیٹنے کے لیے موجود نہیں ہے، ان عظیم گھڑیوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے زندہ نہیں ہے، ان عظیم رحمتوں کے جھونکوں سے اپنے آپ دلوں کو تازگی بخشنے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتنی زمین عطا فرما دے کہ جو عظیم گھڑیاں قریب سے قریب تر آ رہی ہیں ان کو سمیٹنے کا ہم لوگوں کو موقع مل جائے اور نصیب ہو جائے۔ بہت سارے بے حس اور بدنصیب قسم کے لوگ وہ ایسے بھی ہیں کہ گزشتہ سال سے گزشتہ سال ان کی زندگیوں میں یہ عظیم گھڑیاں، بابرکت گھڑیاں، رحمت اور مغفرت کی گھڑیاں، لیل و نہار کی برکات رمضان المبارک کی صورت میں نصیب ہوئی، لیکن ان سے استفادہ، برکات اور رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کا ان لوگوں کو نصیب نہ ہوا، توفیق نہ ہوئی، اور دنیا کے اندر اسی طرح مست رہے، دنیا میں اسی طرح مغرب رہے، جس طرح کے سال بھر
دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا، دنیا کے مال و متاع نے انہیں اندھا کر دیا۔ اب چاہے رمضان آئے، اب چاہے رحمت کی بشارتوں کے موقع آئے، اب چاہے مغفرت کے مواقع آئے، انہیں ذرا بھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل مردہ ہو چکے، دل سیاہ ہو چکے، انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں کہ رحمت کیا چیز ہے، مغفرت کیا چیز ہے، برکت کیا چیز ہے، اور جو ہے اللہ کی رضا کیا چیز ہے۔ تو دنیا کے اندر اس طرح بہت تھے تو انہیں رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو یوں ہی صبر سے گزار دیا، اور انہیں توفیق نہ ہو سکی ان کے طلب کی کمی کی بنا پر وہ رمضان کی برکات حاصل کر سکے۔ لیکن اللہ نے اگر آج بھی وہ لوگ، ہم لوگ اگر زندہ ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ یہ موقع مل رہا ہے اور مل جاتا ہے، تو ہم جیسا ایک کے دل میں یہ طلب ہو، یہ جستجو ہو، یہ لگن ہو، یہ فکر ہو کہ اس مرتبہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہم رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، رمضان کی رحمتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، رمضان کی مغفرت کی بشارتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس مرتبہ ہم میں سے ایک کا یہ عزم ہو کہ ہم نے پوری طرح ان اوقات کو لیل نہار کو قیمتی بنا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز آپ کو دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن دنیا کے اندر ملی ہوئی یہ زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ دنیا کے اندر یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اور اس زندگی میں جو ہم لوگوں نے کر لیا اسے کرنے کا دنیا کی زندگانی میں یہ موقع ہے، کر لیا یہ کام آ جائے گا اگر اللہ نے قبول کر لیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر حسرتیں ایسی ہوں گی کہ ان حسرتوں کی انتہا نہیں ہے، پھر غم ایسے ہوں گے کہ ان غموں کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر تکالیف ایسی ہوں گی کہ ان تکالیف کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ایسے برائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی خوفناک ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا کہ اب ان حسرتوں کا بدل چکانے کے لیے تم لوگ دنیا میں آ جاؤ اور دنیا میں آ کر دوبارہ اپنے رب کو راضی کر سکو۔ ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، یہ ایک ہی موقع ملا ہے، اور جن کو ملا ہے اور جو موجود ہے انہیں مزید ملتا جا رہا ہے، اور جنہیں ملا تھا لیکن آج موجود نہیں ہے تو وہ حسرتوں میں ڈوب چکے ہیں، وہ حسرتوں میں مر چکے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے، انہیں طرف ہے ان کی طرف بھڑک رہی ہوگی کہ دوبارہ ہم دنیا میں چلے جائیں، لیکن دنیا میں کوئی دوبارہ نہیں آ سکتا، جو چلا گیا اس میں دوبارہ نہیں آنا۔ تو دنیا کے اندر جو ہے اس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اپنے رب کو منا کر آخرت کی دائمی راحتوں اور نعمتوں کے بھرمار کو حاصل کر سکے، برکتوں کو سمیٹ سکے۔ تو دنیا کے اندر جب گناہ ایک نافرمان شخص، اللہ کا غافل شخص جب گناہوں کے راستے پر چل پڑے تو گناہ کرتے کرتے اتنے سب دل ہو جاتے ہیں، سب پتھر کو کہتے ہیں کہ اتنے پتھر دل ہو جاتے ہیں کہ ان پتھر دلوں پر کوئی چیز پھر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایسے پتھر دل بھی قریب زمانے میں بھی موجود ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا پیڑ کا جب 2005 کے اندر زلزلہ آیا تو اس کے اندر کتنے معصوم چہرے ایسے تھے جو اپنے گھر کے مرمت کی زینت بن چکے، جو زمین کے
زمین کے گھروں کی زینت بن چکے، زمین کے اندر جو ہے ملبے کی زینت بن چکے، اور جو ہے ملبہ ان کے وجود کو اوپر آ کر گر گیا اور وہ مٹی میں دب گئے۔ پھر کچھ ایسے ظالم بھی تھے کہ جب وہ جن کے دل پتھر تھے، سنگدل تھے، کہ انہوں نے ان عورتوں کو دیکھا کہ ان کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور ان کے گلوں میں سونے کے جواہرات ہیں، تو ایسے سنگدل بھی تھے کہ انہوں نے کیا کیا، گردنیں کاٹی اور گلے میں پہنے ہوئے ہاتھ کو نکالا۔ کسی نے انگلیوں سے سونے کی انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی، جب نہ نکلی انگوٹھی کو کاٹا، اور کانوں سے بالیوں کو نکالنے کی کوشش کی، جب نہ نکلی تو پھر کیا کیا، کانوں کو بھی کاٹ لیا، اور پھر ان کو کاٹ کر اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں جو ہے اب دنیا کی عیاشیاں کروں گا اور دنیا کا بہت بڑا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی انہیں ان پر حفظ کی اور پکڑا، جیسا کہ ایک واقعہ جو ہے لکھا ہوا حضرت ذوالفقار نقشبندی دعوت البرکات عالیہ نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا کہ انہیں کسی بتانے والے نے بتایا کہ ایک گاڑی جا رہی ہے اور بس ہے، مسافر اس میں سوار ہے، کیا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس بس کے اندر ایک سانپ موجود ہے، سواریوں کی جو نظر پڑی، چیخیں پکار ہوئی، ایک شخص نے سانپ کو پکڑا اور اس بس کی کھڑکی سے اس سانپ کو باہر پھینکا۔ جب باہر پھینکا تو بس کے قریب سے ایک موٹر سائیکل سوار جا رہا تھا، سانپ اس کے اوپر جا کر گرا اور اس سانپ نے اس کو ڈس لیا، اسی وقت وہ مر گیا۔ تو اس کی موٹر سائیکل پر ایک بریف کیس نما ایک بیگ تھا۔ جب پولیس آئی اور پولیس نے آ کر اس بریف کیس کو دیکھا، اس شخص کو وہاں سے اٹھایا، اس کے سامان کو اٹھایا، بریف کیس کو جب کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بریف کیس کے اندر جو ہے کان موجود ہے اور سونے کی بالیاں اس میں موجود ہے اور ہاتھ موجود ہے اور سونے کے کنگن ان ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں، اور جو ہے گلے کی ہار سونے کے موجود ہیں، اور ان بدنے انسانی سے جو زیور سے ملبوس ہے، اسی حالت میں اس ظالم نے انہیں اپنے بریف کیس کا اندر بھر کر وہ جا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسے اس کے گھر تک بھی نہ پہنچایا اور اسے سانپ نے ڈسا، اسی وقت وہ ظالم مر گیا۔ تو ایسے سمجھی بھی ہے کہ جو آج کے زمانے کے اندر بھی موجود ہیں، تو ایسے پتھر نہیں ہیں کہ کیا بیتی ہوگی ان عورتوں پر، ان بچوں پر، ان جو ہے نوجوانوں پر، کہ جب زلزلہ آیا تو زلزلے کی زینت وہ لوگ بنے اور مٹی کا ڈھیر ہو گئے، اور پھر ظالم لوگوں نے بجائے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے، عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کے اعضاء کو کاٹ کر اپنی بریف کیسوں میں بھر کر وہاں سے برقرار ہوئے۔ تو ایسے ظالم لوگ بھی تھے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ اتقوا الظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، اور پھر فرمایا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی صورت میں ہوگا، تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، گویا کہ ظلم خود ایک اندھیرا بن کر آئے گا، ظلم ایک خود تاریک بن کر آئے گا۔ تو ظلم سے بچو۔ ظلم یہ ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان کو اپنے کسی قول فعل کے ذریعے سے تکلیف پہنچا دو، اپنے کسی بھائی کا نقصان کر ڈالو، کسی کے لیے نقصان پہنچانے کی کوششوں میں سرگرداں ہو جاؤ، یا کسی کو جو ہے گالیاں دے کر تکلیف پہنچاؤ، یا کسی کو دھوکہ دے کر تکلیف پہنچاؤ، یا کسی کا مال غصب کر کر تکلیف پہنچاؤ، یا اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پہ ڈاکہ ڈال کر شرک کے اندر مبتلا ہو کر ظالم بن جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو۔ یہ ظلم تمہارا کل قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں آئے گا۔ دوسرے فرمایا کہ دوسری ایک اور چیز بھی ہے، اس سے بھی بچو۔
بہت سارے نفس ایسے ہیں، بہت ساری جانیں ایسی ہیں کہ ان نفوس کے اندر، ان جانوں کے اندر جو ہے مال کی محبت سرایت کر گئی، بہت ان کے اندر سرایت کر گیا، مال کی محبت ان کے اندر سرایت کر گئی۔ بہت ساری جانیں ایسی ہیں نفوس کے اندر مال کی محبت سرایت کر گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ان حدیث مبارکہ میں بچنے سے حکم عطا فرمایا۔ حکم اول یہ کہ ظلم سے بچو، حکم دوم یہ کہ مال کی محبت سے بچو۔ مال کی محبت تمہیں بخیل بنا دیتی ہے، مال کی محبت تمہیں لالچی بنا دیتی ہے، مال کی محبت کی بنا پر تمہارے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مال کی محبت بخل کا ذریعہ ہے، اور بخل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری قومیں ہلاکت کا ذریعہ بنی، ہلاک ہو گئی، اللہ کی عزت کے عذاب کا شکار ہو، اللہ کی عزت کے غضب کا شکار ہو۔ کہ مال کی محبت سے بچو۔ ایک محبت وہ ہے جو طبی طور پر ہر انسان کے دل میں ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو اس کی حد سے نکل کر انسان اسے اپنے اندر سمو لیتا ہے، اسے اپنے اندر دل کے اندر سرایت کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایسی محبت ہو کہ اگر تمہارے پاس تمہارا جائز مال ہے اور اس مال کو چھیننے کے لیے کوئی شخص تم پر ڈاکہ ڈالے تو تم اس سے اپنا دفاع کرو اور مال کو چھیننے نہ دو۔ کوئی ڈاکہ تمہارے مال کو چھین لے، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ تو اتنی محبت کہ اپنا تحفظ، اپنا دفاع مال کا کر سکے تو یہ مباح ہے، لیکن اتنی محبت کہ تمہیں حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، اور تمہارے لیے اللہ کے حکموں کی کوئی اہمیت نہ رہے، تمہارے دل میں آخرت کی کوئی فکر نہ رہے، ہر وقت رات مال کی محبت میں، دن مال کی محبت میں، صبح مال کی محبت میں دوڑے لگ رہی ہیں، اور اتنی دوڑے لگی کہ ان دوڑوں نے تمہیں اندھا کر دیا، ان دوڑوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ اب تمہارے لیے مال چاہے جائز طریقے سے آئے، اب چاہے مال تمہارے لیے ناجائز طریقے سے آئے، بس ملنا چاہیے۔ پھر اس مال کی طرف میں تم نے اپنوں کو چھوڑا، اپنوں کو نقصان پہنچایا، اپنوں سے قطع تعلقیاں کی، تعلقات کو توڑا، کسی نے تمہارے ساتھ برتاؤ نہ کیا تو اسی پر ناراضیاں ہو گئی، کسی نے تمہارے خوشیوں کے موقع پر تمہیں کم دے دیا تو اسی پر ناراضی ہو گئی، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، چون چان کر دی تو اسی پر ناراضی ہو گئی۔ یہ محبت ہے جو دنیا کی محبت ہے، اور یہ محبت تمہیں تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تمہاری محبت کہ جس کا ذرا بھی کسی کے دل میں نہ ہو، ایسے لوگ بھی زمانے کے اندر گزرے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی ایسے بھی تھے جن کا نام میاں نور محمد تھا، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، کہ جس کو انہیں حکیم کے طور پر باہر دے دیا، اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دے دیا، اب وہ تھیلی کو سنبھالے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اپنے گردن میں لے گئے۔ پھر دل میں یہ بات آئی کہ بازار سے کچھ سامان خریدنا ہے، تو وہ چاہتے تو اس تھیلی سے کچھ اشرف لے کر چلے جاتے، لیکن دل میں آیا کیا اپنا وقت اس میں ضائع کرو کہ اس سے کچھ اشرف لو اور پھر بازار جا کر اپنا سامان خریدو۔ بھری تھیلی کو لے گئے دکاندار کے پاس، دکاندار کو پوری تھیلی تمہاری کہ بھائی جتنی قیمت بنتی ہے لے لو اور باقی تھیلی واپس کر دو۔ اب سامان خرید کر تھیلی پکڑ کر حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ایک چور کی نظر پڑ چکی تھی کہ یہ مولانا صاحب کے پاس اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہے، روپے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی ہے، اور وہ اسے لے کر جا رہا ہے۔ اس چور نے اس تھیلی کو پیچھے سے چھینا اور چھین کر بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے سے بول کر بنا دیکھا کہ بول کر کیا دیکھوں، وقت ہی ضائع ہو رہا ہے، یعنی میں اپنے وقت کو کیوں ضائع کروں اور اپنے مقصد کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اپنے گھر کی طرف آئے، پھر دل میں خیال آیا، چور کو لے کر بھاگ گیا۔ اب وہ بھی اللہ کا بندہ ہی ہے، اگر وہ اس مال کو استعمال کرے گا، کھائے گا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کے لیے وہ حرام ہے، اللہ کو عزت کی نافرمانی میں آئے گا اور مال حرام کھائے گا۔ کیوں نہ میں اس کو وہ مال سجدہ کر دوں، ہبہ کر دوں۔ تو دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں نے اس کے لیے اپنا مال
خیرات کر دیا، ہبہ کر دیا، اب اس وقت انہوں نے اللہ کے لیے اس کے لیے اس مال کو حلال قرار دے دیا، کہ میں نے صدقہ کر دیا۔ اب دوسری صورت میں چور جو ہے جب گھر سے نکلتا ہے، اگر کسی بھی گلی میں جاتا ہے، اس کے سامنے اندھیرا اور تاریکی آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، وہ یا کہ راستے سے بھٹک گیا اور راستہ جس طرف بھی جاتا وہ بند پاتا، تو راستے سے وہ بھول گیا، آخر کار وہ سمجھ گیا کہ جس شخص کا مال میں نے نصب کیا وہ کوئی اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ایک شخص تھا، تو وہ تیری بھری ہوئی وہ اشرفوں سے واپس لاتا ہے اور آ کر مولانا صاحب میاں جی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میاں جی دروازہ کھولتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا غلطی ہو گئی، آپ سے خطا ہو گئی، آپ نے اپنی دلی پکڑیے، میرے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اب عمر میاں جی کہتے ہیں کہ جی میں تو آپ کو ہمت کر چکا، مجھے اب یہ مال میرا نہیں ہے، اب یہ مال آپ کا ہو چکا ہے۔ اب دونوں میں آپس میں تکرار ہوئی، محلے والے جمع ہو گئے، معاملہ سامنے آیا تو پھر چور کہنے لگا کہ اچھا میاں جی آپ اتنا ہی کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں اللہ رب العزت اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، اور جس وقت مجھے راستے مجھے نہیں مل رہے وہ راستے میرے لیے کھل جائے۔ اگر میاں جی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر وہ اس عذاب سے اس رزق سے نجات پاتا ہے، تو ایسے بھی لوگ تھے جن کے دل میں مال کی ذرا بھر بھی محبت نہ تھی، تو مال کی محبت جو طبیعت سے حد سے آگے تجاوز کر جائے تو وہ ایسی ہے کہ تمہارے لیے حرامت کا ذریعہ ہے۔ تو اتنی محبت دلوں میں نہ رکھو کہ جس سے تمہارے لیے حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہے، جس سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مال ایسی محبت جس سے ہم جو ہے آخرت سے غافل ہو جائے، حفاظت فرما دے۔